من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعہ کے اندر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام اور میسج ہے اپنے اولاد کے متعلق، اور خاص طور پہ اس وقت اس کی اہمیت اور بھی میں زیادہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کیفیت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر تھی، اور جس سچویشن کے اندر اور جن حالات کے اندر اور جس طرح کی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی فیملی، اپنے ارکان خاندان اور اپنے بچوں کے لیے دامنگیر تھی، اسی طرح کی سچویشن آج بھی ہم مسلمانوں کے سامنے ہندوستان کی سرزمین کے اندر درپیش ہے، اور اسی طرح دنیا کے ان تمام خطوں کے اندر، ان تمام ممالک کے اندر کہ جہاں پہ مسلم اقلیتوں کے اندر ہیں اور ان سے آگے جو اکثریتی فرقے ہیں، یہ دونوں آپس میں جب ایک جگہ رہتے ہیں تو وہاں پہ اقلیت کے ایمان، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی تہذیب، اس کے کلچر اور اس کے تمدن کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہونے کا بہت ہی زیادہ خاصا امکان موجود رہتا ہے، اور یہی وہ امکانات تھے، یہی وہ خدشات تھے کہ جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور نمونہ کے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے پیش کیا کہ دیکھو اے لوگو، کہ یہ خدشہ اور یہ خوف اور یہ ڈر اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کے بارے میں اور اپنے بچوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ان کے بچے کار فرما ہے یا نہیں، وہ اللہ کے اوبیڈینٹ فرما بردار ہیں یا نہیں، یہ خدشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو چھایا ہوا تھا ان کی نگاہوں کے سامنے، اور انہوں نے جب موت کا وقت قریب آیا تو اس کا اظہار اپنے بچوں کے سامنے کیا۔ ہم اکثر و بیشتر اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو تمام کے تمام اہل خانہ اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے بہت ہی عزیز ترین لوگ ہوا کرتے ہیں، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، اور جو ہے بیوی ہے، اور ماں ہے، باپ ہے، جو بھی قریب تر ہیں وہ ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وظن انہ الفراق، اب جو ہے مرنے والے کو اس دنیا سے، اہل خاندان سے جدائی کا احساس ہونے لگتا ہے، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اور اس وقت تمام کے تمام چاہتے ہیں کہ کون ڈاکٹر اس کی جان کی ضمانت لے گا، کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو اس کو بچا سکتا ہے۔ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور مرنے والا اپنی اولاد کو، اپنے اہل خاندان کو کچھ قیمتی نصیحتیں یا قیمتی باتیں ان کو بتلاتا ہے، وصیت کیا کرتا ہے۔ یہی کچھ کیفیت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت نے آ پکڑا، یا ان کے موت کا وقت قریب آیا؟ موت کا وقت قریب آیا، تمام کے تمام بیٹوں کو انہوں نے بلایا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ،
اس وقت انہوں نے اپنے تمام کے تمام 12 بیٹوں سے کہا، 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، جو اصل میں مصر میں تھے، کنعان میں تھے، یروشلم میں تھے، فلسطین میں، لیکن جب وہ واقعہ سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ایک جو ہے کاروان نے ان کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا اور عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے ان کے اوپر الزام لگایا، پھر جو ہے آپ کو جیل کی سزا ہوئی، پھر آپ نے جو ہے وہ دو لوگوں نے خواب دیکھا، آپ نے خواب کی تعبیر بتلائی، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا اور آپ کو ایک وزیر کی حیثیت سے آپ کو مصر کے اندر جو ہے بادشاہ نے متعین کر دیا۔ تو اس زمانے میں، تحت کے زمانے میں، جب تمام کے تمام لوگ ادھر ادھر سے مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے تو اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی بھی آئے اور ان میں ان کا سگا بھائی بنیامین تھا، وہ بھی آیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا کا پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے والدین کو، اپنے تمام کے تمام بھائیوں کو کنعان سے، یروشلم سے، فلسطین سے مصر میں بلا لیا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 300 سال تک جو ہے یہ پورا کا پورا خاندان بہت ہی جو ہے اعلیٰ شان و شوکت کے ساتھ اس روئے زمین پہ زندگی گزارتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، ان کے تمام بیٹے باحیات ہیں، 12 بیٹوں کو بلایا، ما تعبدون من بعدی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ ما تعبدون من بعدی۔ خدشہ تھا، ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ اپنے نبی کے، اپنے وقت کے جو اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز نبی ہیں، ان کو اپنے بچوں کے اخلاق و کردار اور ان کے اندر جو ہے عبادت کا کس قدر جو ہے زاویہ موجود ہے، وہ کیا کریں گے میرے بعد، اس کا خدشہ ان کو تھا۔ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے انہیں معلوم تھا کہ ہمارا جو خاندان ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، وہ تو اس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جہاں تک اکثریتی فرقہ کا تعلق ہے، ایجپٹ میں جو دوسرے لوگ رہنے والے ہیں ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا جو کریڈ، ان کا جو بلیف ہے وہ ایک خدا کی ذات پہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بادشاہ کو خدا تصور کرتا ہے، جو اس وقت کے حالات تھے مصر کے اندر، کوئی پتھر کو خدا مانتا ہے، کوئی آسمان پہ چمکنے والے سورج اور ستاروں کو خدا مانتا ہے، کوئی درختوں کو خدا مانتا ہے، اور گوسالت پرستی، گائے کی پوجا کا بھی رواج تھا، بیلوں کی پوجا کا بھی رواج تھا مصر کے اندر۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں چل کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں اور دریائے نائل کو پار کر کے باہر نکلے ہیں وادی سینا کے اندر، اور جب پہاڑ پہ آپ گئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، تو اللہ کے رسول اوپر ہیں پہاڑ پہ ابھی، اور یہاں لوگوں نے گوسالہ پرستش شروع کر دی تھی، گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو وہاں پہ کفر تھا، شرک تھا، گوسالہ پرستی تھی، ستارہ پرستی تھی، اور بادشاہ کو پوجا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ میرے بعد میرے بچوں کے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ میری جو یہ اقلیت ہے آہستہ آہستہ اپنی شناخت، اپنا تشخص کھو دے، اور کہیں جو اکثریتی فرقہ کے لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کے کلچر کے اندر کہیں یہ جو ہے ڈوب نہ جائیں، اس میں کہیں مدغم نہ ہو جائیں۔ یہ خوف حضرت یعقوب علیہ السلام کو ستا رہا تھا۔ اور پھر یہ کیسا خوف ہے؟ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر انہی کی نسل سے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس زمین پہ تشریف لائے، جس کا خاندان اتنا اعلیٰ ہو، اور جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی ہو، انبیاء کی فیملی، لیکن ان کو بھی اس بات کا ڈر اور خوف ستا رہا ہے کہ ہم اقلیت کے اندر ہیں اس ملک کے اندر، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ ہمارا خاندان جو اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والا ہے، کہیں کفر و شرک کے دلدادہ جو یہاں پہ اکثریتی طبقہ موجود ہے، کہیں ان کے اندر مدغم نہ ہو جائے، ضم نہ ہو جائے، ان کے ساتھ مل نہ جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تمام کے تمام نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی،
قالوا نعبد نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا جو آپ کا معبود ہے، ایک خدا واحد، و الہ آبائی کا، اور اس معبود کی جو آپ کے جو ہے بڑوں کا، بزرگوں کا، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے اوپر جو لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یہ تمام کے تمام جو آپ کے خاندان کے بزرگ لوگ ہیں، ان کا کون خدا ہے، اسی خدا کی ہم عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل کے خدا کی، اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ الہ واحدہ، خدا تو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمیشہ ہم جو ہے اسی کے فرمانبردار اور تابع ہو کر کے رہیں گے۔ بزرگ دوستو، یہی وہ تعلیم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دیا کہ اپنے بچوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا جائے، اس کے دین کا تعارف کروایا جائے، بچوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اس کے رسول سے اس کو کنیکٹ کیا جائے۔ جب ہم سیدنا مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم بچوں کے تئیں کتنی اہم ہے، اور جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں۔ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ عمل بھی، جس کو قرآن نے بطور مثال کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم بھی اپنی اولاد کے تئیں کتنے فکر مند ہونی چاہیے، ہم کیا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعلیم دی تھی بچپن کے اندر، کیونکہ یہ جو اولاد ہے بہت بڑی نعمت ہے، اولاد صالح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ ہم پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہم کو ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ جب کہ یہ اللہ کی فرمانبردار ہوگی۔ جب اللہ کی فرمانبردار ہوگی تو اپنے ماں باپ کی بھی فرمانبردار ہوگی۔ اللہ کی نافرمان ہوگی، وہ سرکش ہوگی اولاد، تو اپنے خاندان، اپنے اولاد کی بھی سرکش اولاد شمار کی جائے گی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی ہے اپنی فرمانبردار اولاد کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا مانگی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے داہنے کان کے اندر ہم آزاد دیتے ہیں، اللہ کی تکبیر، اللہ کا نام سب سے پہلے وہ سنیں، بائیں کان کے اندر ہم اقامت کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد 7 دنوں کے بعد ہم جو ہے اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اور اگر میسر نہ ہو، وسعت نہ ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب جو ہے اس کا بہترین نام بھی رکھتے ہیں، جس کے نام کے اندر جو ہے خوبی ہو، حسن ہو، اچھائی ہو، بہتری ہو، میننگ فل نیمز ہو۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر ہر ایک شخص کے اندر میں، اس کی ضمانت میں، اس کی حفاظت میں اپنے کچھ خاص بندوں کو رکھ دیا ہے کہ وہ اس پہ نگراں رہے، وہ اس کی تربیت کرے، اس کو اچھی تعلیم اور بہترین تعلیم دے، وہ اپنی اس رعایا کو، جو رعیت ہے اس کی، جو اس کے اندر میں ہے، ان تمام کی بہترین تعلیم و تربیت کرے اور اس کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ اور اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی بہترین طریقے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب مسئول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا اپنی اس رعیت کے بارے میں جو آپ کے زیر پرورش ہے، جو آپ کے اندر میں ہے، کہ تم نے اس کو دنیا کے اندر کیا طریقہ سے لایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجاہک، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ما قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو کیا تعلیم دی جائے، کس طرح اللہ کے رسول نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعلیم دیا، جو سکھلایا، یہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے اپنی اولاد کے تئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کے پیچھے تھا، اللہ کے رسول نے آواز دیا، یا غلام، او بچے ادھر آؤ، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، اس کو یاد رکھو زندگی بھر۔ کیا کلمات تھی؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حلال و حرام جو متعین کردہ ہے اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو جب تم یاد کرو گے تو اللہ کو تم اپنے قریب پاؤ گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور وہ میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں تم سے بہت قریب ہوں۔ انی قریب اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں اس کو، اجیب دعوت الداع۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے آگے جو تعلیم دی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کے سامنے بھٹکتے نہ پھرو، اپنے ہاتھ کو غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلاؤ، اپنے ہاتھ کو کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے نہ پھیلاؤ، اپنے ہاتھ کو معبودان باطل کے سامنے نہ پھیلاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم کوئی چیز مانگو، تمہیں ضرورت پیش ہو تو ایک اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم کوئی مدد چاہو تو یاد رکھو کہ مدد کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو اس قدر راسخ کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے قلب کے اندر، آگے فرمایا کہ اے غلام یاد رکھو کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر کائنات اور کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری دنیا بھی مل کر کے تمہیں اگر نفع پہنچانا چاہے تو وہ اس سے زیادہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا، إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یاد رکھو کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور سارے کے سارے انسان مل کر کے تمہیں اگر تکلیف پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ تم کو اس سے زیادہ ضرر اور تکلیف پہنچا دے جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے، اللہ نے جس قلم سے تمہاری تقدیر کو اس کتاب کے اندر لکھا تھا وہ کتاب کے لکھے ہوئے تمام اوراق خشک ہو گئے ہیں، قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس میں تغیر و تبدل کچھ نہیں ہو سکتا۔ مطلب جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں نفع اور نقصان لکھ دیا ہے اس سے زیادہ اور اس سے کم دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ایک واقعے کے طور پہ کیا، اور پھر آگے جب ہم سورۃ التحریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو بچانے کے متعلق جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے عجیب پہلو ہے، ایک تنبیہ ہے اس کے اندر، ایک زجر و توبیخ ہے۔ اللہ نے ڈرایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ایمان والو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ اب آگ کی مختلف کیفیتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ ایک وہ آگ ہے جو دنیا میں ہم لکڑی سے جلاتے ہیں، ایک وہ آگ ہے کہ جو کبھی پتھر کے کوئلوں سے جلا کرتی تھی، تو لکڑی کی جلائی ہوئی آگ کی تپش اور شدت اور حرارت کچھ مختلف ہے،
اور پتھر کے آگ کی جلائے ہوئے کوئلے سے جو اس کی تپش ہے وہ اس سے مختلف ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ پتھر کو ہی آگ میں تبدیل کیا جائے تو اس کی حرارت اور اس کی تپش کا عالم کا اندازہ شاید ہم نہ لگا سکیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایسی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اصل میں اس آگ کی حرارت اور اس کی تپش کی زیادتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پتھر کی آگ کا تم اندازہ لگاؤ کہ کیسی آگ ہوگی۔ اس کے بعد جب ہم سورہ عبس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی، کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز، اذا جاءت الصاخہ، اور اس کے بعد یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حالات کچھ اس قدر ابتر ہوں گے کہ بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا۔ انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے راستہ بدل دے گا، اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کے راستہ بدل دے گا۔ حالات کچھ ایسے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یسأل حمیم حمیما، گہرا دوست بھی اپنے گہرے دوست کو کچھ نہ پوچھے گا، مطلب اس کا کچھ خیال نہیں رکھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ گہرا دوست اپنے دوسرے دوست کو دیکھ رہا ہوگا لیکن نہیں پوچھ سکے گا، معلوم ہے کچھ نہیں دینے والا ہو۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، مجرم یہ چاہے گا کہ من عذاب یومئذ بنیہ، اپنے بیٹے کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیے میں دے دے، اپنی بیوی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیے میں دے دے، اپنے بیٹوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیے میں دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، یہاں تک کہ اس کا وہ خاندان جو دنیا کے اندر اس ایک آدمی کی حفاظت کا ضامن تھا، نگراں تھا، وہ چاہے گا کہ اپنے پورے خاندان کو اپنے بدلے میں بطور فدیہ کے دے دے، سب کو ڈال دو جہنم کے اندر، میں بچ جاؤں۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، یہاں تک کہ اپنا خاندان کو کیا بلکہ وہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا، جو شخص بھی اس روئے زمین کے اوپر ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو وہ اپنے بدلے میں دے دے اور کہے کہ یہ بطور فدیہ کے لے لو ساری کائنات کو اور جتنے بھی لوگ ہیں، ثم ینجیہ، تاکہ اس کو نجات مل جائے اس جہنم سے، اس آگ سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور وہ کیفیت کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے قرآن مجید کے اندر اس کے انجام کو، اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے اور انسانوں کو متنبہ اور خبردار کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے اوپر تند خو اور سخت فرشتے مقرر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو کچھ ان کو حکم دیا ہے وہ اس کو کر گزریں گے۔ تمہاری چیخ و پکار، تمہاری ریکویسٹ، تمہاری درخواست اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ شاید فرشتے رحم دل ہو جائیں اور ہمیں اس آگ سے باہر نکال لیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور فرشتے پہ ایمان لانا بھی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج دیگر مذاہب کے اندر دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کا تصور، یہ فرشتوں کے اوپر ایمان کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہ یہی دیوی دیوتاؤں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کارگزار ہیں، یہ ہمارا کام بنانے والے ہیں،
یہ مشکل کشا ہے، یہ ہم کو کچھ دے سکتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ شکل بگڑی ہوئی ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک لازمی ایمان کا حصہ قرار پاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ۔ آگے قرآن مجید نے کہا کہ دنیا کے اندر اگر ہم بدعمالی کرتے ہیں، ہمارے بچے بے راہ روی کے شکار ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ سے نہیں جوڑا، اللہ سے روشناس نہیں کروایا، اب جو ہمارے بدعمالیاں ہیں، ہماری بدفعلیاں ہیں، ہماری بدکرداریاں ہیں، یہ کیا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کے اوپر جو ہے شوگر کوٹڈ پلس ڈال دی گئی ہیں، یہ ایسی میٹھی گولی ہے جس کو ہم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت مزہ آ رہا ہے، دنیا بہت عیش و آرام کی جگہ ہے، لیکن ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، بلکہ تم جو ہے عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیا کرتے ہو۔ عاجلہ کا مطلب ہے جو چیز جلدی مل جائے۔ انسان دنیا کے اندر جو چیز جلدی مل جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا جلدی مل جاتی ہے، اس کو خوشی جلدی محسوس ہوتی ہے، اس کو راحت جلدی محسوس ہوتی ہے، تکلیف بھی جلدی محسوس ہو جاتی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کی جو تکلیف ہے وہ فار ایور ہے، آخرت کے اندر جو راحت ہے وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو ٹائم بینگ تکلیف ہے اس سے انسان ناشکرہ بنتا ہے اس دنیا کے اندر۔ جو ٹائم بینگ فرحت و انبساط ہے، خوشی ہے، اس کو انسان اپنانا چاہتا ہے، لیکن آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہے اس کو انسان جو ہے بالکل اپنے پیچھے ڈال دیا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہیں گے کہ جب یہ تمام کے تمام لوگ اگر جنت میں نہیں جہنم میں جاتے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، اور جو ہے یہ آہ و فغا اور پکار کریں گے اور معذرت کریں گے ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آگے اگلی آیت کے اندر یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جو کفر کریں گے، شرک کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کے اندر معذرت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج کوئی عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، بلکہ یہ تو بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو آج کے اس ماحول کے اندر اور ہندوستان کے اس تناظر کے اندر کہ ہم آج اقلیت کے اندر ہیں اور ہمیں اس بات کا ڈر، خوف ضرور ستایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ چل کر کے یہ ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا، کہ یہ آہستہ آہستہ اکثریتی جو فرقہ ہے ان کے تہذیب کو، ان کے کلچر کو، ان کے دیو مالائی تصورات کو اپنے عقیدے کے اندر اور اپنی کریڈ اور اپنے ایمان کا حصہ تو کہیں نہیں بنا لیں گے۔ اس لیے آج ہم کو بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، ریشمی رومال کی تحریک جب انگریزوں کے خلاف اٹھی تھی تو اس کے بڑے روح رواں یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب ان کو مدینے کے اندر گرفتار کر لیا گیا، انگریزوں کی ساز باز سے جب جو ہے وہاں کے بادشاہ نے گرفتار کروایا، اور اس کے بعد انگریزوں نے جب ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا، اور جب جو ہے 4-5 سال اسیری اور قیدی کی زندگی کے بعد جب وہ 70s کی عمر میں چلے گئے تھے، جب باہر آئے اور ممبئی کے اندر جب جو ہے وہ جہاز سے باہر نکلے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے جو ان کو لینے کے لیے گئے تھے، اور بڑے بڑے جو ہے علماء کرام موجود تھے، تو 70 کے دہے کے اندر مولانا محمود الحسن جو ہے نے یہ کہا تھا کہ میں نے جیل کے اندر رہ کر کے 2 چیزیں سیکھی ہیں، 2 سبق میں نے سیکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی اور اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ علماء سمجھنے لگے کہ اس 70s کی عمر کے اندر، اس بڑھاپے میں، پوری زندگی تو یہاں انہوں نے گزار دی، جیل کے اندر 4 سال میں ان کو 2 سبق زندگی کا کتنا قیمتی کون سا مل گیا۔ تو ان سے پوچھا حضرت کو کون سا سبق ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک سبق تو یہ سیکھا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، لہذا اب اس کا حل یہ ہے کہ پورے کے پورے ہندوستان کے گلی کوچوں کے اندر، چپے چپے کے اندر مکاتب کا، مدارس کا جال بچھایا جائے تاکہ قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو سبق ہے وہ یہ کہ ہمارے
اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں جو آ رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کے اندر اختلاف، انتشار اور باہمی اختلافات کو جنم دے دیا ہے۔ یہ بھی ہماری جو ہے سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ لہٰذا ہم ہر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپس میں جو ہے اختلاف و انتشار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اپنی صفوں میں اتحاد اور یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ بھی، رسول بھی، قرآن بھی ایک، کیا بات تھی، ہو دے جو مسلمان بھی ایک۔ ہم ایک بننے کی کوشش کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے بزرگ دوستو آج بھی کہ ہم اپنی صفوں کے اندر یونٹی پیدا کریں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ ہماری جڑیں ایک ہیں، ہماری بنیاد ایک ہے، ہمارا سورس ایک ہی ہے۔ اگر اوپر شاخوں میں تھوڑے اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی کافر نہیں بن جاتا، اس سے کوئی مشرک نہیں بن جاتا، بلکہ مومن ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ تفوق ہو، کوئی اعلیٰ درجے پہ، کوئی کمتر درجے پہ، لیکن ان تمام ذیلی چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم آپس کے اندر اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر افتراق پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا، تو تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی، تم ہلا دیے جاؤ گے، تم جو ہے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت و قوت باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اتحاد و اتفاق پیدا کریں، قرآن مجید کو تھام لیں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو روشناس کروائیں، عصری تعلیم بھی دلوائیں بچوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن سے بھی رشتہ قائم رکھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ بہت بڑا IPS آفیسر بن گیا، IAS آفیسر بن گیا، بہت بڑا سرجن بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اگر اس کا رشتہ قرآن سے نہیں ہوگا تو مریض کو بستر پہ لٹا کر طے کرے گا اس کی فیس لاکھوں کے اندر۔ فیس آئے گی تو میں جو ہے اس کا آپریشن کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ ابھی اخبار میں 2 دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کے لیے جب وہ اسٹنٹ ڈالتے ہیں تو لوگ اسٹنٹ ڈلواتے ہیں، ہارٹ پرابلم ہوتا ہے تو دواخانوں کے اندر، تو وہ جو تیار ہوتا ہے ایک باریک سا تار ہوتا ہے، US کے اندر تیار ہوتا ہے، $3 سے $4 تک بن جاتا ہے۔ وہ $3 اور $4 میں بننے والا وہ تار معمولی سا آپریشن کرتے وقت جو ڈالتے ہیں اندر، تو یہاں پہ اس کی قیمت 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک 6 لاکھ تک ڈاکٹر لیتے ہیں، اور اس تار کے بیچنے پہ ڈاکٹر کو کمیشن ملتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد وہ تار پھر خراب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ڈلوانے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈاکٹر ایسے بنیں گے اگر اللہ سے رشتہ نہیں ہوگا، قرآن سے اس کا رشتہ نہیں ہوگا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، سامنے والے کا خون کر کے جو ہے اپنا محل تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر ایسے بنیں گے، ڈاکٹر ایسے بنیں گے کہ بیجا ٹیسٹ لکھوائیں گے، ڈاکٹر ایسے بنیں گے وہ ٹیسٹ ہمارے لیب میں ہونا چاہیے، بیجا جو ہے وہ مختلف دوائیں لکھیں گے جس کی ضرورت نہیں ہوں گی، اور پھر وہ مجبور کریں گے کہ دوائیں یہیں سے لی جائیں۔ اسی طرح تمام کے تمام جو ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے بھی شعبہ ہیں، وہ تمام کے تمام شعبوں کے اندر اگر کام کرنے والے حضرات بڑے عہدے پہ، بڑے پوسٹ پہ ہیں، اگر ان کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے تو وہ جو ہے صحیح خدمت کریں گے، ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا، ورنہ وہ حلال اور حرام کے اندر اپنا ہاتھ پاؤں مرتے دم تک مارتے رہیں گے، اس دنیا کو کمانے کے لیے پتہ نہیں کیا کام کو کریں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے، اس لیے میں نے بارہا آپ کے سامنے اس بات کو اسٹریس کیا ہے اور ترجیح دیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی آ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اسلام سے، ایمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور قرآن سے قریب تر کرنے کی ہم کوشش کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری بقا کی ضمانت ضرور ہوگی اس روئے زمین کے اوپر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے ہمیں یہ بات آئی اور کئی دنوں سے واٹس ایپ کے اوپر بھی بات چل رہی ہے کہ ابھی جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے باہمی جو ہے انتشار کے شکار ہیں، اور اس موقع سے بہت سارے حضرات جو ادھر ادھر کی ویڈیوز ڈال دیا کرتے ہیں، یا جو ہے پھر کوئی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یا کچھ ایسی ویڈیوز کہ آپس کے اندر جو ہے یعنی ہندو مسلم آپس میں ٹکرا جائیں، یا پھر کوئی پاکستان کی فیور میں بات کرے، انڈیا کے بارے میں کچھ کہہ دے، یعنی ایسے تمام کے تمام میسیجز سے آپ پرہیز کریں کہ جس کی بنیاد پہ آپس کے اندر سلامتی کو خطرہ پہنچ سکتا ہو، دیش کو خطرہ پہنچ سکتا ہو، اور جو ہے
نت نئے مسائل جو ہے کھڑے ہو سکتے ہوں۔ اگر ایسا کوئی جو ہے آپ نے میسج کیا ہے تو اس کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ تمام کی تمام گفتگو کو جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کبھی بھی پھر اس کی چھان بین کر کے جو ہے آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ جو اکثر و بیشتر سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہیں، کوئی ایسا میسج نہ ڈالیں، کچھ ایسی تنقید نہ کریں۔ بہت ہی جو ہے محتاط طریقے سے اس وقت جو ہے آپ کو کام لینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کہی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات